اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ اسی، 81 اور 82 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کہا، بنی اسرائیل نے یعنی کہا، یہودیوں نے، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی نہ ہم کو، النار آگ۔ اور کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودی، ہرگز نہ چھوئے گی آگ ہم کو، آگ، الا مگر یا سوائے، ایامن دنوں کے، معدودہ چند گنتی کے، یعنی گنتی کے چند دنوں کے سوائے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کل، کہہ دو میرے پیارے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے کہہ دو یعنی بنی اسرائیل سے کہہ دو، یعنی یہودیوں سے کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، کیا تخذ پکڑا، تم کے میننگ ہے تم، کیا تم نے پکڑا ہے یا کیا تم نے کیا ہے، عند پاس یا یہاں پاس، عند اللہ اللہ کے یہاں یا اللہ کے پاس، کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے پاس یا تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے یہاں، عہدن وعدہ یا عہد۔ کہہ دو میرے پیارے نبی ان سے کہ کیا تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی یہ وعدہ یا اللہ نے کیا ہے تمہارے ساتھ کوئی یہ وعدہ، فلن پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، یعنی یخلف خلاف اللہ، اللہ عہدہ اس کے عہد کو یعنی اپنے عہد کو، اللہ پھر کہتے ہیں کہ اگر کہہ دو میرے پیارے نبی ان سے کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے اگر وعدہ کیا ہے۔ ام تقولون، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، جو نہیں تم جانتے، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں مدینہ میں جو بنی اسرائیل جو یہودی تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، مسلمانوں کے آگے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی آخرت میں سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا، تو کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، یا تم اپنے آپ سے اللہ پر وہ کہتے ہو جو تمہیں خود بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی وعدہ نہیں کیا تو تبھی تو تمہیں خود کچھ پتہ نہیں ہے تو تم بول رہے ہو۔
اس آیت میں اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہرگز نہیں ہے یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں. یہ صاف ظاہر اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اور ایمان نہیں لاتے اور اس خوشی میں اور اس جو ہے اپنی تمناؤں میں خواہشوں میں گرفتار ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا جو میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، یا تم وہ کہتے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے لگے ہوئے ہو. یہ مطلب ہے. اب آگے جاتے ہیں. بلا بلکہ من جو کوئی کسبا کماتا ہے سیئاتن گناہ یا برائیاں، وَأَحَاطَتْ اور گیر لیتی ہے، بھی ساتھ اس کے خطیئتہ خطیئت گناہ یا خطائیں، ہو اس کی گناہ ہیں. بلکہ جو کوئی کماتا ہے برائیاں یا گناہ تو گیر لیتی ہے اس کی گناہ اس کو، یعنی اس کی خطائیں اس کو. فَأُولَئِكَ پس وہی تو لوگ ہیں، پس اولئک وہی تو ہے، اصحاب رہنے والے، النار آگ میں. استغفر اللہ. فَأُولَئِكَ اصحاب النار پس وہی تو لوگ ہیں رہنے والے آگ کے، ہم فیہا خالدون اسی میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہ بلکہ وہ جو کوئی کرتا ہے برائیاں، کماتا ہے یعنی کرتا ہے برائیاں، تو اس کی برائیاں اس کو گیر لیتی ہے. اس کی برائیاں اس کو کیسے گیر لیتی ہے؟ اس کی برائیاں اس پر پڑ جاتی ہے. وہ جو کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم یعنی بنی اسرائیل جو کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کی وہ ہوگی، سختی ہوگی، پھر ہمیں جو ہے آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلکہ جو کوئی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور گناہیں کرتا ہے تو اس کی گناہیں اس کو گیر لیتی ہے. اور پھر وہ جو لوگ ہیں جب ان کی گناہیں ان کے پاس ہوتی ہے تو ظاہر ہے آخرت میں اس کے پاس کیا ہوگا؟ گناہیں ہوگی. اور گناہگار بندہ کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. تو وہ رہنے والے ہوں گے آگ کے، اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا وہ تو ہمیشہ کے لیے پڑھے ہوں گے. جس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو ان کو اپنی گناہوں کی سزائے بھگت کے تو پھر جنت میں جائیں گے. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے ہیں، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک صالح، اولئک وہی تو لوگ ہیں، اصحاب الجنہ رہنے والے جنت کے، ہم فیہا وہ رہیں گے، وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گناہگار ہے گناہگاروں کو بھی بتا دیا اور ڈرا دیا کہ مت کرو گناہ، خبردار کر رہے ہیں کہ مت کرو گناہ، ورنہ جو گناہ کرے گا تو اس کی گناہ جو ہے اس کو گیر لے گی، اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے موت کے بعد جو ہے پھر آگ ہے، اسے آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. اور پھر خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جو اچھے کام کرے اور گناہ سے بچتا رہے اور صالح عمل کرے تو اس کے لیے میں نے جنت بھی تیار کی ہے، اور وہ جنت کے رہنے والے ہیں، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو میری بہنوں کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے انسانوں کے لیے کیا ہے کہ جو اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ برائی نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سارے انسان ایک جیسے ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے،
چاہے وہ جس طرح بھی ہے، لیکن اللہ کے آگے نزدیکی ہے وہ ہے پرہیزگاری پر، فرما برداری پر، حکم برداری پر، جو اللہ کی حکم برداری کرے، فرما برداری کرے اور غلط کاموں سے بچتا رہے، تو چاہے وہ غریب بھی ہو تو اللہ کے آگے وہ سب سے آگے ہے، سب سے نزدیک ہے، اور جنت میں اس کی اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو میری بہنیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک قسم کی بلائی کی ہے کہ برائیاں نہ کریں، ایک بندہ برائی کرتا ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، ایک دوسرے کو بلائی پہنچاؤ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر بلائی ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اپنے نیک راستے پر چلائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل اور پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، نیکی کے راستے پر چلائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں، ہماری آل اولاد، ہمارے رشتہ داروں، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔